نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. یہ آپ حضرات جمع ہیں دینی باتیں سننے کے لیے، اس لیے کہ دین کی باتوں میں بڑی کشش ہے، لیکن توجہ سننا چاہیے. انہیں پہلے ایک نصیحت عرض کر دوں، جو حضرات میرے ہاتھ آئے ہوئے ہیں یا ان کے لازم ہے یہ کہ خاموشی اختیار کریں، کم سے کم گفتگو کریں، ورنہ مقصد فوت ہو جائے گا. یہ ہمارے قابل کی شان ہے، کہیں ساتھ والوں کو تاکید کرتے ہیں کہ کم سے کم گفتگو کرو. زیادہ کلام نے منع کیا ہے، اور خاص و سالک کے لیے مہلکات میں شمار ہے. زیادہ کلام کرو گے طاعت کا جو ہے نور سل ہو جائے گا. اسی لیے احتیاط کی ضرورت ہے. کثرت سے اللہ کا ذکر، فارغ ہو کے آئے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑا اور کاروبار چھوڑا، ساتھ میں یوں آئے ہیں تاکہ یکسوئی سے اللہ کا نام لو. یہاں کوئی کام کرنا ہے نہیں، کھانا وقت ملا ہے، چائے ملی ہے، لیکن یہاں پر یہ کلام کرنے سے قصے کہانی یہ کچھ نہیں ہے. اور کہے تو توجہ دراز بھائی، خاموشی اختیار کو کام ملے گا. مولانا شاہ عبد القادر رائے پیر نے مرقدہ کو جب تشکیلات کے مہمان ہوتے تھے تو سالکین کی جماعت پوری ہوتی تھی. حضرت محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ لوگ غفلت میں آ گئے، چونکہ عمدہ کھانا مل رہا ہے اور آرام ہے، اب غفلت میں لوگ آ رہے ہیں، فوراً آپ چلو یہاں سے. یہ غفلت کے لیے نہیں آئے تھے، نفس کو جو بیدار کرنے کے لیے، نفس کے جو تقاضے جو ہے برے تقاضے، اس کو دور کرنے کے لیے میں نے سفر کیا ہے. میں یہ کہہ لی کہ شیخ کے ساتھ کم سے کم گفتگو، زیادہ سے زیادہ کام ہی اللہ کا ذکر کرو، اپنے وقت کو ضائع مت کرو. اس کو غنیمت جانو، 2 دن 3 جتنا قیام ہو اس کو غنیمت جانا چاہیے. اسی لیے فائدہ جب ہی ہوگا جب اس پر عمل کرو گے. زیادہ کلام کرنے سے قلب نور جو ہے اس کا کم ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے. تلاوت کرو، کلمہ طیبہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، زبان ذاکر دل شاکر پر عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اسی لیے آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں یکسوئی کے ساتھ، کوئی سب کو بھلا دو. حج کے جو فائدہ کیوں نہیں حاصل ہو رہے؟ حج میں بہت سے اغراض لے کے جاتے ہیں ہم لوگ. اسی لیے تم خالص اللہ کے لیے جاؤ، عمرے کے لیے، حج کے لیے. اللہ آپ کے رضا کے لیے میری حاضری ہوئی، ایسے قبول فرما لیجیے. اور یہاں لائن کلام لائن کام سے بچا لیجیے. اللہ کے قبضے دعا تو مانگو مالک سے پہلے، ان کے قبضے قدرت میں ہے. اسی ڈھیل شیطان اغوا نہ کرنے پائے، شیطان اغوا کر لے گا، اس سے بچو. اسی لیے بھائی جتنا وقت مل جائے غنیمت جانو، اللہ کے ذکر میں لگو، تلاوت میں لگو، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اللہ کرتے رہو. شیخ غافل کبھی نہیں ہوتا. کہتے تھا لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں، آرام کیا ہے؟ تو مالک سے رجوع ہوتے ہیں، ان کا یہ مشغلہ ہوتا ہے، کثرت سے ذکر کرتے رہتے ہیں اور لیٹے بھی ہے. بظاہر تو آرام کر رہے ہو، یہ آرام نہیں، تو مالک سے رجوع ہوتا ہے. جو منتہی ہوتے ہیں ان کے لیے کیا دن اور کیا رات سب برابر ہو جاتا ہے، دونوں برابر. کیا دن کیا رات. ایسے ہی اب ظاہر کہ ابھی صبح تھی اب شام آ گئی، ایسے بھی شام صبح آ گئی. ایسی انسان کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے. پھر پچھتانا پڑے کہ ہائے میں نے کیا کیا. افسوس کرے گا تو وہ فائدہ بھی نہیں پہنچائے گا. اسی لیے اس کا نام تھا خانقاہ نظام. شیخ کے پاس جانے کے ہم یکسوئی جا رہے ہیں عبادت کے حالت. دیکھا میں نے کل میں نے حاضر خلد آباد میں، تو وہاں جو ان کی خانقاہ ہے ایک دالان جیسی ہے، اور سردی وہاں بھی ہوتی ہوگی اور بھی ہے، اسی میں رہتے تھے. ان کو اپنے کام میں مگن رہتے تھے، کام میں ہی لگے ہوئے، اور اس سے زیادہ وابستگی کی نہیں رہتی ہے. یہاں پر بھی شہر میں داخل ہو دعا پڑھ لو پہلے. اس کے برکت کی دعا ہے، کھانے کی دعا ہے، ملاقات کی دعا ہے. ان کا انتظار کرو گے کہ برکت بھی ہوگی، عمدہ کھانا ملے گا، عزت ملے گی. اسی باقاعدہ نبی میری حضرت والا کا وہ آخری سفر تھا عمرے کا 2004 واپسی پہ. میں پیچھے بیٹھا تھا تو آگے تشریف فرما تھے. وہ خطاب یا کلیمے کے جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی دعا پڑھ لو پہلے، شہر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لو. اسی لیے یہاں پر کھانا بھی اچھا مل رہا ہے، رہائش بھی اچھی مل گئی ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ فائدے ہوتے ہیں. اللہ والوں کے ساتھ جانے میں عزت بھی ملتی ہے اللہ، اور
عمدہ غذا بھی ملتی ہے اور ذلت بچاتے اللہ تعالیٰ. یہ بڑی نعمت ہے. یہ تو وقت کی اہمیت ہونا چاہیے. نماز کا اہتمام، خوشی حضور کے حاضر کا طریقہ. یہاں پہ جب تم ذکر میں لگو گے فکر پیدا ہو جائے گی. طبیعت بہتر اچھی خاصی ہے، طبیعت ناساز بھی نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی کامل ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ صحت کو غنیمت سمجھو مرض سے پہلے پہلے، فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے پہلے. بہت پنجو نصیحت آپ نے فرمائی ہے. تو یہاں پر یاد یہ خیال کر رہا تھا کہ میں لیٹا ہوا تھا، آوازیں آ رہی تھی برابر بات کرنے کی. کوئی بھول جائے اطلاع کر دو کہ بھائی خاموش رہو، یا اللہ کا ذکر میں لگو، تلاوت پہ لگو. کوئی موبائل زیادہ گفتگو کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں. ایک ہوتا ضرور درجہ، کوئی بات اطلاع کر دی، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن باقاعدہ اطلاع کرنا یا کرنا. اور یہ کر سکتے ہو کہ یاد بننے کی فلاں نصیحت سنی، وہ تو کام کی چیز ہوگی. اس سے تم کو بھی فائدہ ملے گا، ان کو فائدہ ملے گا. تم نے سنا نصیحت کو، ان تک پہنچایا، اجر ملے گا. تم بھی عمل کر رہے ہو، ان کو دھیہ پیدا ہو رہا ہے تو دوہرا ثواب ملے گا. یہ تو کر سکتے ہو. اس میں جو معمولات ہیں جیسے کہ فجر اثر بعد اس پر دبا کا معمول بنا لو آپ نے کہا ہے، اور جو تسبیحات اس کو اس کے لیے. تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وقت کو ضائع مت کرو، خاموشی اختیار کرو. یہاں آنا مقصد یہ ہے کہ اصلاح نفس ہو جائے. نفس کے اندر بہت چالیں ہوتی ہیں، انہیں یہ بھی ہے کہ خود باتیں کرو، خوب تعارف کراؤ. اسی لیے بعض آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جائیں گے تو اپنا تعارف کرائیں گے، تاجر آدمی ہے، اسی لیے کام نہیں ہوتا. ہم تو صرف مقصد کا ہے اصلاح نفس کے لیے ہے. نفس کی اصلاح کرو گے، نفس کے تقاضے جو ہے اصلاحی پر موقوف ہیں. نفس کی اصلاح کیسے کری؟ اللہ والوں پا جاؤ گے. اسی لیے وہاں پر رہو گے ان کے میت میں، وہ دیکھتے ہیں خاموش رہتے ہیں. بیان بازی ہوتی رہتی ہے، تمام بیانات ہو رہے ہیں، کہتے ہیں بیان ہو رہے ہیں، لیکن اصل مقصد ہے نتیجہ کیسا مرتب ہو رہا ہے. عمدہ غذا کے ہے کہ اجزاء بھی صحیح ہو، تناسب سے بھی ہو. ایسی سالک کے لیے ضروری ہے کہ خاموشی اختیار کریں. دل یار دست بکار یہاں ہے، بس انہیں کہ یہاں سمندر ہے، یہ کچھ نہیں، تو ہے دنیا ہی ہے، فانی جگہ ہی ہے. ہم کو جانا باقی کے پاس. باقی نے کہا کہ تم میرے لیے کچھ مشغل اٹھا لو، ہم تم کو دیں گے. اعلیٰ قسم کا لباس ملے گا، اعلیٰ قسم کی غذا ملے گی، اعلیٰ قسم کا محل ملے گا. یہ اس لیے ترغیب دی ہے کہ تم پہلے مشقت اٹھا لو، تھوڑا سا تو اٹھانا پڑے. اسی لیے کابل نے مشقت زیادہ ترجیح دی. ہر ایک طرف سے ترجیح ذرا آسان طریقہ اور مشکل، تو آسان کو آپ نے ترجیح دی ہے، لیکن نفس کی خاطر خاص طور سے نفس کے اندر جتنا بھی ہے اس کے غلازت بھری ہوئی ہے، اس کو کیسے دور کریں، اس کا ہے ذکر میں لگو گا. جب ذکر کرو گے فکر پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اللہ محروم نہ کیجیے گا. آپ نے میت دی، حاضر ہو رہے ہیں لوگ، جمع بھی ہو رہے ہیں. میں یہ اس عزم سے سننے بعد مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ چند عرض کرنی ہے، چونکہ ابھی اتنا احساس چل رہی ہے. لیکن میں جب لوگ جمع ہیں، آج کا خلاصہ یہ ہے کہ لائن کلام سے بچنا، لائن کام سے بچنا، اپنے وقت کو فرصت کو غنیمت جاننا، طاعت پہ لگو تاکہ غفلت دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.